السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم یونٹ نمبر 9 ہے پڑھنے جا رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، اور یہ بک ہے امیزنگ ورلڈ کی، اور بک 3 ہے آکسفورڈ امیزنگ ورلڈ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم 2020 کی۔ یونٹ نمبر 9 ہے اور یونٹ نیم ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ سب سے پہلے ورڈز ٹو لرن میں ہم سیکھیں گے نئے الفاظ۔ ورڈز ٹو لرن، فاؤنڈر بانی کہتے ہیں یعنی بنیاد رکھنے والا، a person who starts an organization or institution etc. or cause something to be built۔ ایک بندہ، ایک انسان کسی ادارے وغیرہ کی بنیاد رکھے اور یا کوئی ایسی ادارے کی بنیاد رکھے جو بعد میں مطلب لوگوں کے فلاح اور بہبود کے لیے کام آئے، تو وہ ہوتا ہے بنیاد رکھنے والا۔ فریڈم، آزادی، the power or right to do or say what you want without anyone stopping you۔ آزادی یعنی کہنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، کرنے کی آزادی، یعنی ہر وہ کام آپ اپنی مرضی کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے ایک جگہ پہ رہتے ہوئے کریں تو وہ آزادی یعنی فریڈم کہلاتی ہے۔ نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 73۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ از دا فادر آف آور نیشن۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قوم کے بانی ہیں یعنی بابائے قوم انہیں کہا جاتا ہے۔ ہی از دا فاؤنڈر آف پاکستان، وہ ہمارے پاکستان کے بانی ہے، بنیاد رکھنے والے۔ قائد اعظم کے بارے میں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز بورن آن 25 ڈسمبر 1876۔ 1876 دسمبر کی 25 تاریخ کو قائد اعظم محمد علی جناح ان کراچی میں پیدا ہوئے۔ فوز جناح بائی پونجا تھا، اینڈ مدرز نیم واز میٹھی بائی، اور میٹھی بائی ان کے والدہ کا نیم تھا۔ His father was a successful businessman۔ His father was a successful businessman۔ ان کے فادر یعنی والد جو تھے وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ The قائد اعظم had 7 brothers and sisters among whom he was the eldest۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے 7 بہن بھائی تھے جن میں وہ سب سے بڑے تھے۔ When قائد اعظم was 6 years old, his father put him in school سندھ مدرسۃ الاسلام۔ قائد اعظم جب 6 سال کے تھے تو ان کے والد نے ان کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کر دیا۔ And later، اور بعد میں in Christian mission school، اور بعد میں کرسچن مشن اسکول میں ڈال دیا۔ قائد اعظم traveled to England to study law where he joined Lincoln's Inn۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1893 میں انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا، وہاں چلے گئے اور قانون سیکھنے کے لیے، اسٹڈی لا کا مطلب ہے قانون سیکھنے کے لیے، قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے 1893 میں۔ ہی جوائن لنکن ان، اور وہاں پہ انہوں نے لنکنز ان جوائن کیا۔ He was deeply interested in the politics of his own country, even though he was living thousands of miles away۔ سیاست میں انٹرسٹ دلچسپی رکھتے تھے، ڈیپلی گہری دلچسپی رکھتے تھے پولیٹکس سیاست میں، آف ہز کنٹری اپنے ملک کی، حالانکہ وہ میلوں ہزاروں میل اپنے ملک سے دور تھے۔ After getting his law degree, he returned to India in 1896۔ وہ 1896 میں جب انہوں نے لا یعنی قانون کی تعلیم حاصل کی تو وہ اپنے ملک جو ہے وہ واپس آ گئے قانون کی ڈگری۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کنٹریبیوشنز فار پاکستان، پاکستان کے حصول میں ان کا حصہ۔
Before Pakistan gained freedom, پاکستان کی آزادی حاصل ہونے سے پہلے Hindus and Muslims lived in one big country which was India. پاکستان الگ ملک بننے سے پہلے، آزادی سے پہلے، ہندو اور مسلمان ایک ہی ملک میں، ایک ہی جگہ، ایک بڑے ملک میں، انڈیا میں اکٹھے رہتے تھے. But Muslims were unhappy living there as they were treated unjustly by the Hindus who were more in numbers. لیکن مسلمان وہاں پہ رہتے ہوئے خوش نہیں تھے کیونکہ they were treated، ان سے سلوک کیا جاتا تھا unjustly، نامنصفانہ، غیر منصفانہ سلوک، یہ انصاف کا سلوک ان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ہندو تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے. انڈیا واز رولڈ بائی دا برٹش ایٹ دیٹ ٹائم. انڈیا کے اوپر حکمرانی تھی برطانوی حکومت کی. قائد اعظم رحمۃ اللہ ود the help of his supporters and other leaders convinced the British that India had to be divided into two countries. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سپورٹرز جو ان کو مطلب سپورٹ کرنے والے تھے، سہارا دینے والے تھے، جو ان کی بات ماننے والے تھے، اور ان کے ساتھ اور مختلف اسلامک لیڈرز جو تھے، قائدین، ان کے ساتھ مل کر برٹش یعنی برطانوی حکومت کو جو انڈیا میں تھی، ان کو یہ باور کرایا کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے انٹو ٹو کنٹریز، دو ممالک میں، دو ملکوں میں، ون فار دا ہندوز دا ادر فار دا مسلمز. ایک پارٹ میں، ایک کنٹری میں مسلمان اور ایک کنٹری میں ہندو رہیں گے. دس واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک بٹ ان دا اینڈ قائد اعظم واز ایبل ٹو اچیو ہیز گول. یہ بہت ہی مشکل ٹاسک تھا، مقصد تھا، لیکن آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں، گول میں کامیاب ہو گئے. We separated from India on 14th of August 1947. ہم 14 اگست 1947 کو انڈیا سے ایک الگ ملک میں تقسیم ہو گئے. We must learn from قائد اعظم who was very intelligent, honest, fair, trustworthy and hard working. ہمیں قائد اعظم سے، ہمیں اپنے آبائی قوم سے سیکھنا چاہیے جو ان کی کردار کی خصوصیات تھیں، جو کہ وہ بہت ذہین تھے، آنیسٹ ایماندار تھے، فیئر صاف گو، صاف نیت تھے، اور مطلب ٹرسٹ وردی، سچ بولنے والے، سچے تھے، اینڈ ہارڈ ورکنگ، اور انتہائی انتھک محنت کرنے والے تھے. ان سب خصوصیات کو ہمیں اپنے قائد سے سیکھنا چاہیے. He kept his promises and always arrived on time. انہوں نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی اور اپنے تمام وعدے جو بھی کیے ان کا پاس رکھا، انہیں پورا کیا. He was very well mannered and treated everyone with respect. وہ بہت با اخلاق، سچے اور ایماندار انسان تھے اور ہر ایک کی عزت کرنے والے تھے. ہونے کی، بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور قائد اعظم died on 11th September 1948. ہمارے قائد اعظم 1948 کو 11 ستمبر کو فوت ہوئے. and he is buried in کراچی، اور وہ کراچی میں دفن ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. And that's the end of this lesson.